نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اولاد کی تربیت میں ایک اہم مرحلہ وہ آتا ہے جب بچے ضدی ہو جاتے ہیں، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں، بہن بھائی، اماں ابا سے بھی کبھی کبھی بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں۔ عام حالات میں نہیں کرتے تھے، اچانک سے۔ تو جب ایسا ہو، اور خاص طور سے بچے چھوٹی عمر کے ہوں، بالغ نہ ہو، 7 8 6 7 سال اس طرح کی کوئی عمر ہو ان کی، اور ان میں اس طرح کا کوئی چڑچڑا پن آئے، ایک تو بلوغت کی وجہ سے آتا ہے، اس میں تو ظاہر بات ہے ہارمونل چینج ہے، تو وہ بیچارے کوپ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس وقت ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو والدین کو سمجھنا چاہیے اور اس وقت صحیح موقع پر صحیح طریقے سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس طرح ان کو ٹیکل کرنا ہے، مشورہ بھی کر لینا چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، جو چھوٹے بچے 6 7 8 9 10 سال بلوغت سے یعنی پہلے اچھے چلتے چلتے اچانک سے بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں، اماں ابا کی بات نہیں مانتے، خاص طور سے ماں کو جواب دے دیتے ہیں۔ اس طرح کا چڑچڑاپن یا غصہ دکھانا یا پڑھائی میں ان کی توجہ نہ ہونا، اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ ان کے سرکمسٹانسز میں سے کیا چیز تبدیل ہوئی ہے۔ ایک بڑی وجہ اس میں یہ ہوتی ہے کہ بچوں کا کچھ نیگیٹو انفلوئنس کسی کا چل رہا ہے، وہ ڈرامہ، فلمیں، کارٹون، ٹی وی بھی ہو سکتا ہے، جو اکثر ہوتا ہے، اس میں وہ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ذہن ان کا بن رہا ہے، اس میں بچوں کی طرف سے ریبیلین دکھایا جا رہا ہے۔ وہ بظاہر ایک انوسنٹ بینائن سا کارٹون ہے یا ڈرامہ، ایک فلم ہے، لیکن اس میں دکھایا جو جا رہا ہے وہ اس کے نتیجے میں بچوں کی باتیں یا ان کا خیال یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ عموماً نظر اچھے آتے ہیں، اندر سے اچھے نہیں ہوتے، اس طرح کے خیالات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ یہ اڈاپٹڈ چلڈرن جو ہیں ان کا ایک ایٹیٹیوڈ دکھایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی اور ظلم ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی سختی نہیں، پیار محبت سے ان کو اس سے وین کر کے اپنی پازیٹیو سائڈ دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ کہ اس کے ریئیکشن میں ماں باپ الٹا غصہ کرتے ہیں، انہیں پریشانی شروع کر دیں، کیا ہو گیا تمہیں، تو بچہ تک ٹھیک ہے، اچانک سے تمہارا دماغ میں خراب ہو رہا ہے، تو بچہ بالکل ہی ادھموا ہو جاتا ہے کہ ایک تو میرا پرابلم ہے جو اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے کیسے ٹیکل کرنا ہے، وہ بتا نہیں سکتا، ایکسپریس نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ، لیکن اس پہ جن لوگوں کو جو ریئیکٹ کرنا چاہیے، اس کے والدین، انہیں سمجھ میں نہیں آتا، وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ جو ہے کچھ گڑبڑ ہے، اچانک سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو عموماً وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، اس سے ذہن خراب ہو رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ کہا نہ جائے، پیار محبت سے ان کو مثبت سرگرمیوں میں لگایا جائے، یعنی ٹائم دیا جائے، ان کے ساتھ کھیلا جائے، ان کو پارک لے جائے، ان کے ساتھ گھر میں کوئی انڈور گیم کا بندوبست کر لے، کبھی باہر لے کے جائیں، گارڈننگ کروائیں، کوئی پیٹ گھر میں رکھ لیں جس سے وہ بچے مشغول ہو جائیں، جو ان کو شوق ہے، ذوق ہے۔ تو کیونکہ والدین کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ ٹی وی پہ لگا دیتے ہیں، ان کو کارٹون میں لگا دیتے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے اس طرح کے اثرات لیتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ ایک اور وجہ ہے جو کامن اتنی نہیں ہے لیکن پائی جاتی ہے، اور اسکولوں میں بچے جب جاتے ہیں، سیکنڈری اسکول میں، پرائمری اسکول میں، تو وہاں وہ لوگ بلی ہونے لگتے ہیں، ان کی کسی بات پر اسکول میں کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بچہ ان کو چھیڑ رہا ہوتا ہے، یا ایک سے زائد، اور کبھی کبھی اس میں جو ہے بظاہر کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی، لیکن بچہ سائیکولوجیکلی اس کو بہت فیل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت آئسولیٹڈ فیل کرتا ہے، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس موقع پر، اور اسکول میں ظاہری بات ہے کہ وہ سپورٹ نہیں پاتا، کیونکہ سارے بچے شرارتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اس کے خلاف، تو اس کے یا تو قد پہ، رنگ پہ، یا کسی سٹائل پہ، یا کسی غلطی پر مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوئی بات ایسی کہہ دی، جو مجھے کا خیز تھی کلاس میں، تو ریکارڈ لگا دیا، جو ٹیچر کے سامنے نہیں ہوتا تو ٹیچر کو بھی نہیں پتہ چلتا، تو بچہ ٹیچر سے کہتا نہیں ہے تو ٹیچر کو نہیں معلوم، پیرنٹس کو بھی نہیں معلوم ہوتا، بس وہ چڑچڑاپن گھر میں دیکھتے ہیں، تو اس کا ریئیکشن وہ یہاں کرتا ہے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسکول میں کس طرح اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے۔
کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ احساس محرومی، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دوسروں کے پاس اس کو نظر آ رہی ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ اس کو منفی طور پہ دیکھ رہا ہے، تو اس کو گائیڈ کر کے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اس کی یہ وجہ، مثلا موبائل فون تمہارے پاس نہیں ہے اور بچوں کے پاس ہے تو اس کے نقصان یہ ہے، بچے سمجھ جاتے ہیں، گھر آ کے وہ پھر کھیلتے طریقے سے رہتے ہیں، تو ان کو سکھانے بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جب تک سمجھائے نہ جائیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں ابا خود تو موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، اماں بیٹھی رہتی ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ موبائل مت لو، ڈبل اسٹینڈرڈ، اور وہی انہوں نے کارٹون میں دیکھا ہوتا ہے تو کہتے دیکھا، ہاں باقی وہ ریلیٹ کر لیتے ہیں ان چیزوں کو کہ اماں ابا جو ہے واقعی فیئرلی آڈ ہے، ہمیں کچھ کہتے ہیں اور خود کچھ کر رہے ہیں، تو وہ تو نہیں سمجھ پاتے کہ آپ کے لیے کرنا اور ان کے لیے کرنے میں فرق کیا ہے، ان کی ایج اور آپ کی ایج میں فرق کیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں سے یہ سب چیزیں پیار محبت کے ساتھ ڈسکس کی جائیں، کمیونیکیٹ کی جائیں، غصہ کیے بغیر. ایک اور اس سے زیادہ سیریس چیز یہ ہوتی ہے کہ بچے کبھی ایسے نئے استاد سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹیوشن یا قرآن بھی ہو سکتا ہے، وہ عموماً یہاں نہیں ہوتا لیکن ہو سکتا ہے، یا کزنز وغیرہ کوئی بڑے جو ہیں ان سے ان کی دوستی رہتی تھی، ان کے جا کے اوور نائٹ اسٹے کیا، یا کوئی آ کے رہتا ہے اور وہ ان کو سیکشولی ابیوز کر رہے ہیں، اور اس میں ظاہری بات ہے بچہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ فونڈلنگ وغیرہ میں سوتے ہوئے ساتھ، تو بچہ محسوس تو کرتا ہے کہ دیر سم تھنگ رانگ، لیکن اس کو نہیں ایگزیکٹلی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، یہ صحیح ہے غلط تو سمجھتا ہے وہ اس کو، لیکن اس کو ایکسپریس کروں گا تو کیا کروں کیسے کروں، وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے یا غصہ کرنے لگتا ہے یا چڑچڑاپن دکھاتا ہے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ کہیں ہے تو ایک تو یہ کہ سلیپ اوور کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے بچوں کو، کہیں پہ بھی کوئی بھی گھر میں آئے تو اس کے ساتھ نہ سو. تو لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، کزن آیا ہے، بڑی عمر کا بیٹا، تمہارے کمرہ شیئر کر لیں گے، وہ اس کا وہ کمرہ کزن کو دے دیجیے، اس بچے کو اپنے کمرے میں سلائیے. نہ چچا کے ساتھ، نہ ماموں کے ساتھ، نہ کسی بڑے چھوٹے کسی کے ساتھ بھی بچوں کو نہیں سونا چاہیے. بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ صرف سونا چاہیے، بھلے اس کی وجہ سے ماں باپ کو زمین پہ سونا پڑے سوئے. ماں باپ اپنی آسانی کے لیے، اپنی سکون کے لیے بچوں کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ. وہ کزن ہے، ٹرسٹ وردی ہوگا یقیناً، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کے خیالات، وہ بھی بالغ ہے تو اس کو اچانک سے اس طرح کا خیال آئے اور وہ اس بچے کو تھوڑا سا تنگ کرے اس حوالے سے، تو ظاہری بات ہے بچہ اس کو کچھ کہہ تو سکتا نہیں ہے، بس وہ ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہے کہ کمپلیٹلی وہ پرپلیکسڈ ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غصہ، جذباتیت، چیخنا چلانا، بات چیت نہیں، اس کو ایکسپلور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پر ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. مثلا ایسا کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہوا، ہو گیا بس اب آگے نکلیے، اس کو آپ انڈو نہیں کر سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سائڈ میں کیجیے سب چیزوں کو. تو انہی میں سے کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے ایسا کر رہے ہوتے ہیں، یا بچے اٹینشن چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو تو پھر اٹینشن چاہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اٹینشن سیکنگ ان کا یہ اس لیے کہ آپ کی طرف سے توجہ نہیں مل رہی، آپ ٹائم نہیں دے رہے. تو وہ ماں کی توجہ چاہتا ہے، باپ کی، یہ اپنے کام میں ہے، باہر ہیں، جب بھی دیکھو تو نظر نہیں. تو بچہ دیکھتا ہے کہ پہلے اماں گھر آتی ہیں کام سے یا ابا آتے ہیں تو چھوٹے والے بچے کو اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ نیچرل ہے کہ وہ چھوٹے بچوں سے زیادہ ایک اٹریکشن فیل ہوتی ہے ماں باپ کو، اس کو اٹھا کے اس کو توجہ دیتے ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ہے، وہ مسکرا کے ملتا ہے. تو یہ بڑا والا سائڈ میں رہتا ہے اور سائڈ ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. اس کو ہاں بھی کیا حال ہے، تم ٹھیک ہو، اتنا کر کے سر پہ ہلکا سا ہاتھ پھیر کے نکل گئے. وہ چھوٹے والے کے ساتھ کھیلنا شروع کر گئے، اچھلنا شروع کر دیا، اس کو اٹھا رہے ہیں، کدا رہے ہیں، گود میں اٹھا کے اچھال رہے ہیں، کوئی اس کے لیے کبھی چیز بھی لے آئے ہیں. تو بڑا بچہ اپنے آپ کو آڈ ون آؤٹ فیل کرتا ہے اس کمپنی میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ تم میں سے 3 لوگ کسی مجلس میں ہوں تو 2 لوگوں کو آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے کہ تیسرے کا دل اس میں یہ خیال اس کا آئے کہ شاید یہ میرے خلاف تو کوئی بات نہیں کر رہے، اس کے دل میں کوئی بدگمانی، کوئی خیال نہ آئے. تو دیکھیے جو بڑے سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی آپس میں 2 اگر بات کریں تو تیسرا آڈ ون آؤٹ فیل کرتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. تو آپ کے اپنے بچوں میں وہ بچہ کیوں نہیں فیل کرے گا، اس کو وہ سبلنگ رائولری کیوں نہیں ہوگی، اس کو یہ احساس، اسی وجہ سے وہ پھر بیچارہ بچہ ایسا سوچتے سوچتے الٹیمیٹلی اس بھائی یا بہن جو چھوٹا ہوتا ہے اسی سے جیلسی فیل کرنے لگتا ہے. تو ہم خود ہی آپس میں اپنے بچوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر رہے ہوتے ہیں.
کہیں نہیں یہ تو میرا چھوٹا ہے، اس کا تو کوئی بات ہی نہیں، تو بہت پیارا ہے، اس کا تو یہ ہوا کتنا اچھا ہے، دیکھو کتنی. تو وہ بار بار جو ہے باقی سارے بچے کہتے ہیں کہ ڈو یو مین کہ وی آر بیڈ. وہ کہتے نہیں ہیں ایسا، لیکن ایسا سوچتے ہیں، اور بار بار ہونے کی وجہ سے وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہم انوانٹیڈ ہیں، اور ان کو نہیں پتا کہ کیوں. تو بس اتنا جانتے ہیں کہ اماں ابا جو ہے گھر آتے ہیں تو اس چھوٹے سے تو بہت خوش رہتے ہیں، مجھ سے ناراض رہتے ہیں. حالانکہ وہ وقت تھا کہ سب سے زیادہ توجہ اس بڑے کو دی جاتی ہے، ان کا احساس تو خالی اس کا ہے، چھوٹے کو تو کچھ دیا یا نہیں دیا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو وقتی طور پہ روئے گا، بھول جائے گا، 2 سال کا 3 سال کا، اس سے کیا اندازہ، کیا یاد رہے گا. لیکن یہ بڑے کی یہ یادداشت میں چیزیں پیوست ہو جاتی ہیں، وہ نہیں نکلتی پھر اس کے دماغ سے، اس کے دل سے. وہ پھر اس بنیاد پر اپنی شخصیت کا اس کو حصہ بنا لیتا ہے، جو لانگ ٹرم میں اس کے لیے بھی، اور ظاہری بات ہے اس کی فیملی کے لیے، خود بات ہے سبھی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اسی لیے اپنے رویوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے انداز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے ڈیل کر رہے ہیں. خاص طور سے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، لڑکے خاص طور سے، تو ان کے ابا باپ کے لیے زیادہ اہم ہے یہ ظاہری بات ہے. جب وہ بالغ ہو جائیں تو باپ کو چاہیے کہ کبھی کبھی گلے لگائے، اس کو پیار کرے، اس کو لگے کہ اس کو ابا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا کوئی آپس کا تعلق نہیں ہوتا کہ بچہ ہم سے فریلی بات کر سکے، پیار محبت کا ڈسکشن کر سکے. تو ظاہری بات ہے وہ ڈپرائیو فیل کرتا ہے. بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم اس کو دور کرتے جاتے ہیں. لڑکیوں کو ماں پیار کیا کرے، گلے لگایا کرے، اور لڑکوں کو باپ، کتنے بھی بڑے ہو جائیں، بالغ ہونے کے بعد بھی. لیکن باپ لڑکوں کو اور ماں لڑکیوں کو، وائس ورثہ نہیں. اس کے کچھ مسائل ہیں، اس میں احتیاط ضروری ہے. جب بچیاں بالغ ہو جائیں تو باپوں کو چاہیے کہ بچیوں کو گلے نہ لگائیں، بلکہ سر پہ ہاتھ پھیر لیں. اس کے کچھ شرعی مسائل ہیں. اور اسی طرح سے مائیں بچوں کو گلے نہ لگائیں، بلکہ ماتھا چوم لے، سر پہ ہاتھ وغیرہ اگر لگا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت، لیکن احتیاط اس میں بھی رہے تو اچھا ہے. یعنی بہت قرب نہ ہو. لیکن بیٹیوں کو لگائیں خوب گلے. لیکن افسوس یہ کیا یہ نہیں کرتے. مائیں بچوں لڑکوں کو پیار کرتی ہیں، باپ لڑکیوں کو پیار کرتے ہیں. اور باپ لڑکوں کو تو ہاتھ بھی نہیں ملاتے ہیں عموماً. گلے ملنا تو دور کی بات ہے، انہیں پیار کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو 8-10 سال کے ہو گئے تو بس وہ پھر دور دور کر دیتے ہیں. ظاہر بات ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح ماں، تو یہ کام ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بہرحال اس طرح کی اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں. اس کے علاوہ درود، دعا، تسبیحات، معوذتین، یہ سب تو پڑھتے رہنا چاہیے. وہ تو اصل ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، تاکہ کوئی کروڑ میں ایک ہو کہ جس میں کوئی اثر ہو جائے، نظر لگ جائے، آصف یا جن ون کا کوئی تذکرہ ہو، تو جیسا عرض کیا کروڑ میں ایک، تو ٹھیک ہے، اس کا علاج بھی ہو جائے گا دعا و تسبیحات سے. اس کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ جیسا عرض کیا بہت ریئر ہے. لیکن لوگوں کے دماغ اتنے الٹے ہیں کہ وہ سب سے پہلے وہاں جاتے ہیں، تو اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، توکل بھروسے کی کیفیت سے بھی نکل جاتے ہیں، 2 نمبری عاملوں کے چکر میں بھی پڑتے ہیں، پیسہ بھی لٹاتے ہیں اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ خود غلط لائن پہ جا رہے ہیں. الٹی سمت میں بہت اخلاص سے جاتے رہیے. جانا برمنگھم ہے، جا رہے ہیں ساؤتھ پہ، تو چلتے رہیے، بہت اسپیڈ سے چلیے، اتنا پیسہ لگائیے، نہیں بلکہ گاڑی کیا ٹرین سے چلے جائیے، اور خود ہی ٹرین ڈرائیو کر کے جائیے. تو انشاءاللہ تعالی ساری زندگی بھی چلتے رہیں گے تو برمنگھم نہیں پہنچیں گے، اس لیے کہ آپ کی سمت ہی الٹی ہے. تو یہ وہ جو سارے احمق لوگ ہیں عاملوں کے پاس جانے والے، ان کا یہی والا حال ہے کہ جس چیز کا یعنی 1 in million بھی چانس نہ ہو اس پہ توجہ کرتے ہیں، اور جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور ان میں سے ایک اصل مسئلہ والدین کی، یہ سب ہوتا اس لیے ہے کہ والدین کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی. وہ تقویٰ تزکیے سے نہیں رہ رہے ہوتے، گڑبڑ کر رہے ہوتے، گناہ کر رہے ہوتے، اللہ کے حکم توڑ رہے ہوتے کسی نہ کسی دائرے میں. تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ آزمائش اپنی ذات سے آتی ہے، کبھی اپنی اولاد کی طرف سے بھی آتی ہے. تو بچوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات اس لیے بھی آتے ہیں
بھلے وجوہات وہی ساری ہوں جو پہلے عرض ہوئی، لیکن ایسا ہوا کہ اب تک تو صحیح چل رہا تھا. کہ اللہ نے آپ کو امتحان میں ڈالا ہے آپ کے گناہوں کی وجہ سے. آپ نے تعلق مع اللہ مضبوط نہیں کیا، آپ نے اپنے نفس کے ہاتھوں اپنے آپ کو مجبور پا کے گناہوں کو اختیار کر لیا. تو ظاہری بات ہے کہ اس کے نتیجے میں چونکہ اللہ بہت محبت کرتے ہیں بندوں سے، مسلمانوں سے، انسانوں سے، سب سے، تو ان کو یہی آزمائش میں ڈالتے ہیں. اللہ ہے کہ بالکل شیطان ہو کے اپنے دلوں پر مہر لگا رہے ہیں، پھر تو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کرو پارٹی. مشکلات آتی ہیں ایمان والوں پر تاکہ دنیا ہی میں وہ پاک صاف ہو کر جنت میں مزے کریں، اونچے سے اونچے درجے میں پہنچ گئے. تو استغفار، توبہ، تسبیحات وغیرہ، اپنے معمولات کی درستی، گناہوں کو چھوڑنا، یہ تو کرنا ہی ہے اور یہ کام بھی کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.